فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح بنا دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی جو لگاتار گر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب سے جس طرح دوچار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا کہ ان کو اوپر سے نیچے کر دیا اور نیست و نابود اور تہ و بالا کر دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا۔ اس طرح سب بستیاں تہ و بالا ہو گئی۔ پھر ان کی ذلت و رسوائی کی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے اوپر سے پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ شہر کی آبادی سے الگ جو افراد اس قوم کے جس جگہ پر تھے وہاں پر بھی پتھروں سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ منضود کہتے ہیں تہ بتہ کو۔ بعض مفسرین نے مسلسل لگاتار یکے بعد دیگرے جو پتھر برس رہے تھے اس کی یہ تعبیر ہے۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے پتھروں کی بارش ہی کافی تھی، لیکن سطح زمین کو بھی پلٹ دیا گیا۔ شاید اس میں ان کے جرم کی مناسبت تھی، جیسے انہوں نے قانون فطرت کو الٹ کر رکھ دیا تھا ایسے ہی زمین کو ان پر الٹ کر رکھ دیا گیا۔ تورات میں ہے کہ ان پر گندھک اور آگ کی بارش برسائی گئی۔ غالباً اس میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ان کے لاوے رنگ میں پکی ہوئی مٹی اور سختی میں پتھر کے مانند ہو جاتے ہیں۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ عام فطرت سے ہٹ کر بطور عذاب کے پتھر برسائے گئے تھے، اس لیے ان پر ایک خاص طرح کا نشان موجود تھا، یعنی کوئی خاص علامت ان پر تھی جو عام پتھروں سے ممتاز کر کے ظاہر کرتی تھی۔ یہ بتلانا تھا کہ یہ عذاب الہی کے پتھر ہے، عام پتھر نہیں ہے، اور ہر پتھر پر اس کا نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنا۔ نیز یہ بات جو فرمائی گئی وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ اس طرح ہے کہ قوم لوط کی یہ بستی اردن کے پاس دریائے یرون کی وادی میں واقع تھی، جن کے دو بڑے شہر صدوم اور عمورہ کہلاتے تھے، جہاں اب بحر مردار واقع ہے۔ اہل مکہ کا شام کے سفر میں اس علاقے سے گزر ہوتا تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا گیا کہ قوم لوط کی جائے عبرت تمہارے قریب ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو اور عذاب خداوندی میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ دوسری اور بھی باتیں مفسرین نے یہاں پر لکھی ہے، خاص طور سے یہ لکھا ہے کہ بے اعتبار زمانے کے بھی قریب ہے، کیونکہ عاد و سمود اور قوم نوح وغیرہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور بے اعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان تھی، گزرنے والے قافلے وہاں کھنڈرات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یا اس جملے میں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے اب کچھ دور نہیں، ہمیشہ خدا کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان قصص و واقعات کے اندر جو عبرت ہے اس عبرت کو حاصل کر کے ہمیں عذاب خداوندی سے بچنے والے اعمال کی طرف راغب فرمائے۔